آج ہم بھی کہتے ہیں مال میرا، جیسے چاہیں کریں. تو میرے بھائیو، اگر انسان کے رزق کے اندر حرام کا لقمہ آ جاتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، من جمع مالا حراما، جس بندے نے مال حرام کو جمع کیا، یعنی اس کے مال کے اندر حرام مال مکس ہو گیا، جمع ہو گیا، ثم تصدق به، پھر اس نے صدقہ کیا، قربانی کی، زکات دی، ویسے خرچ کیا، ہسپتال بنوایا، مسجد کھڑی کر دی، مدرسہ بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، ثم تصدق به لم یکن له فیہ اجر، اللہ کہتے ہیں میں اس کا کوئی بدلہ اسے نہیں دوں گا. وکان اسرہ علیہ، اور اس کا وبال بھی اس سے نہیں ٹلے گا. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں چند پیسے خرچ کر کے باقی کا مال حلال ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ میں اس کا اجر اور بدلہ دوں گا، اور نہ اس کا وبال اس سے ٹلے گا، نہ اس کا دوسرا مال پاک ہوگا. العیاذ باللہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ہوتا ہے حرام کما کے لانا. ان کا ایک غلام تھا، اس نے کہا جی آپ مجھے آزاد کر دیجئے. مکاتبت کر لیے. مکاتبت یہ ہوتا ہے کہ غلام کہتا ہے کہ میں کچھ وقت مجھے دیجئے، میں مزدوری کر کے آپ کو اپنی رقم دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیں. سیدنا ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے. وہ روزانہ مزدوری کر کے لاتا، آپ اس سے پوچھتے بھائی کہاں سے لائے ہو، وہ بتاتا کہ میں فلاں فلاں جگہ مزدوری کر کے یہ لایا ہوں، آپ اس سے لے لیتے اور روزانہ لکھ لیتے کہ اتنے پیسے آ گئے. ایک دن روزے کی افطاری کا وقت تھا، وہ آیا، اس نے کھجوریں پکڑی ہوئی، آ کے کھجوریں دی سیدنا ابو بکر کو. اسی اثناء میں اذان کا وقت ہوا، روزہ کی افطاری کا وقت ہو گیا، روزہ بھی نفلی تھا. حضرت ابو بکر نے وہ کھجور پکڑ کے کھا لی، اور فوراً دل میں خیال آیا آج میں نے اس سے پوچھا نہیں ہے کہاں سے لائے ہو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا اے ابو بکر، جاہلیت کے اندر جب میں مسلمان نہیں تھا، میں نے کہانت کی تھی، جھوٹ موٹ نجومی بنا تھا، میں نے ان کو باتیں بتائی، اللہ کا کرنا وہ سچی ہو گئی، آج انہوں نے اس کے بدلے میں یہ مجھے دیا ہے. اب یہ بات یاد رکھیں، کتے کو بیچ کے اس کی کمائی کھانی ہے، عورت زنا کر کے اس کی کمائی ہے، اور نجومی کی کمائی، تینوں برابر ہیں، تینوں حرام ہیں. حضرت ابو بکر نے فوراً انگلی ڈالی منہ میں، الٹی کرنے کی کوشش کی. اب روزہ رکھا ہوا تھا، سارے دن کے بعد وہ ایک کھجور حلق میں اتری تھی، وہ نکل نہیں رہے تھی. اتنا زور لگایا کہ آپ جس طرح وہ کہتے ہیں نا اتھرو آ گیا، اس طرح کیفیت. حضرت عمر آ گئے، کہنے لگے ابو بکر اللہ آپ پہ رحم کرے، کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ابو بکر، نبی کریم نے فرمایا جس نے ایک لقمہ حرام کھایا جب تک اس کا جسم جہنم میں نہیں جلے گا اس کی معافی نہیں ہوگی، اور مجھ میں یہ ہمت نہیں کہ میرا جسم جہنم میں جلے. اے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس شخص نے ایک لقمہ حرام کھایا جب تک اس کے جسم کا حصہ رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہے. ہماری نمازوں کی کیا کیفیت بنے گی؟ اسی طرح دعا انسان کی زندگی کا آخری سہارا ہے کہ جب وہ ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے التجا کرتا ہے، اللہ اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسافر دور دراز سفر پہ گیا ہوا ہے اور مٹی سے اٹا ہوا ہے، اور ایسی قسم پرسی کی حالت میں وہ دعا مانگتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرا رب. اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهَا. جو تو نے پیا وہ حرام تھا، جو تو نے کھایا وہ حرام تھا، جو تو نے پہنا وہ بھی حرام، میں تیری دعا کو کیسے قبول کر سکتا ہوں؟
اللہ حرام خور کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، بہت سے حجاج اللہ کے گھروں میں گئے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ایسا بد نصیب کسی کو نہ بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے اور جب وہ میقات پہ پہنچتا ہے، احرام باندھ کے لبیک پکارتا ہے، اللہ ہر حاجی کے سامنے ایک فرشتہ اس کے استقبال کے لیے بھیجتے ہیں۔ اگر تو اس کا رزق حلال ہے، اس کی نیت اچھی ہے، تو وہ استقبال کرنے والا فرشتہ کہے گا لبیک و سعدیک، تیری حاضری کو قبول کیا جاتا ہے، تیرے لیے خوش نصیبی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے رزق حرام کے ساتھ وہ اللہ کے گھر کی طرف گیا اور وہ فرشتہ جب اسے ملتا ہے وہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، وہ فرشتہ آگے سے جواب دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری قبول نہیں، تیرے لیے کوئی خوش نصیبی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ لوگوں، اگر رزق حرام ہوا تو حج قبول نہیں، اگر رزق حرام ہوا تو عمرہ قبول نہیں، اگر رزق حرام ہوا تو دعا قبول نہیں، اگر رزق حرام ہوا تو صدقہ قبول نہیں، اگر رزق حرام ہوا تو نماز قبول نہیں۔ ہمارا اور اللہ کا تعلق کہاں رہ جاتا ہے؟ ہماری عبادات کی قبولیت مشروط ہے رزق حلال کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تو اخروی نقصانات ہیں، آخرت کی تباہ کاریاں ہیں، اللہ سے تعلق اور دوری ہے۔